گل پلازا میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشاف سامنے آ گئے۔ دکان نمبر 193 گراؤنڈ فلور پر ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑکی۔ دکان میں آتش گیر سامان کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ بجلی بند ہونے میں تاخیر سے آگ نے شدت اختیار کی۔ سیڑھیوں اور راستوں میں دھواں بھرنے سے متعدد افراد پھنس گئے۔ عمارت میں ایمرجنسی اخراج کے راستے ناکافی اور بند تھے۔ پانی کی فراہمی میں تاخیر سے ابتدائی فائر فائٹنگ ناکام رہی۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرزیل انعام میمن نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا، عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں غفلت پر کراچی واٹر کارپوریشن اور KMC کے بڑے افسران کی معطلی۔ PIA نجکاری کی ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا PIA کی نجکاری کا عمل آج شاندار انجام کو پہنچا۔ عارف حبیب اور ان کی ٹیم کا پاکستان کی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ عارف حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا، بہت جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ کنٹرول ملتے ہی دن رات کام کریں گے۔ وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ لاہور میں انتظامی غفلت نے ماں بیٹی کی جان لے لی۔ نالے میں گر کر لاپتہ ہونے والی 10 ماہ کی ردا کی لاش 17 گھنٹے بعد برآمد۔ ماں کی لاش گزشتہ شب آؤٹ فال روڈ سے برآمد کی گئی تھی۔ شورکوٹ کی سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار آئی تھی۔ بھاٹی چوک پر اندھیرے کے باعث دونوں ماں بیٹی کھلے نالے میں گر گئے تھے۔ واقعے سے پہلے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار کے باہر کھڑی تھی۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھاٹی گیٹ حادثے پر DG LDA کا ایکشن۔ داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل کر دی۔ افسران میں پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب انجینئر شامل۔ کانٹریکٹر پر فوری مقدمہ درج کروانے کی ہدایت۔ شو کاز نوٹس جاری۔ نیسپاک کے ریزیڈنٹ انجینئر کی معطلی اور محکمانہ کارروائی کی بھی سفارش۔ غم سے چور متاثرہ خاندان دہائیاں دیتا رہا۔ پنجاب حکومت واقعے کو جھوٹا قرار دیتی رہی۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں بھی لیا۔ ورثاء نے ماں بیٹی کی موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ کہا، پولیس نے ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ ریسکیو آپریشن جاری رہتا تو دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کا کہنا ہے، خاتون کے شوہر سے اس لیے پوچھ گچھ کی گئی کہ کہیں اس نے تو نہیں گرایا۔ ماں بیٹی کی لاشیں نکال لی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اب بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ظہیر اقبال چنر نے واقعے کی 20 گھنٹے بعد بھاٹی گیٹ حادثے کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ کہا، ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، یہ جھوٹی خبر ہے۔ میں نے تحقیقات کرائی ہیں، آپ لوگ چیک کر لیں۔ وفاقی حکومت نے بانی PTI کی پیمز میں طبی معائنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، بانی PTI کو ہفتے کی شب پیمز لے جایا گیا، آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، وہ بالکل صحت مند ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان گزشتہ روز تک ان خبروں کی تردید کرتے رہے۔ بیماری اور ہسپتال منتقلی کی خبروں کو جعلی قرار دیا تھا۔ کہا، علاج کی ضرورت ہوتی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ بانی PTI کی بیماری کو چھپایا گیا، فیملی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلاء کی ملاقات ضروری ہے۔ ملاقات سے حالات کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہاولپور گیرزن میں گفتگو۔ خیرپور ٹامے والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ کہا، جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے۔ مستقبل کے میدان جنگ کے تقاضوں کے لیے ہر سطح پر اعلیٰ درجے کی تیاری ناگزیر ہے۔ مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں۔
ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ذہنی تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ISPR کے مطابق مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا۔ روحی اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، نہ ہی بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فلسطین پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خلوص نیت سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہوئے جس کا مقصد غزہ میں امن کا قیام ہے۔ ایران سے متعلق سوال پر کہا پاکستان طاقت کے استعمال کا مخالف ہے، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہے، خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ایران میں بیرونی مداخلت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ PCB اور متعلقہ اداروں کا ہے، ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے رائے مانگے جانے پر دفتر خارجہ اپنی رائے دیتا رہا ہے۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی گیٹ پل پر اسکول وین میں آگ لگ گئی، شہریوں نے بچوں کو ریسکیو کیا، اسپتال ذرائع کے مطابق کئی بچے جھلس گئے، چہرے اور بازو متاثر ہوئے، عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان ہے۔ SSP کا کہنا ہے تمام بچے محفوظ ہیں۔ بھارت میں نیپا وائرس کا پھیلاؤ، مغربی بنگال میں 2 کیسز رپورٹ۔ بھارتی حکومت کی نااہلی سے خطے میں مہلک وائرس پھیلنے کا خدشہ۔ ایشیائی ملکوں نے بھارت سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ سخت کر دی۔ چین، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، میانمار اور ویتنام نے بھارت کے مسافروں کے لیے اقدامات سخت کر دیے۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارت کو عالمی صحت کے خدشات کا مرکز قرار دیا۔ پاکستان میں داخل ہونے والے طیاروں، بحری جہاز اور بس عملے کی بھی اسکریننگ۔ نیپا وائرس جانوروں سے انسان کو لاحق ہونے والی بیماری ہے جو مریض سے دیگر افراد کو بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان سنبھال لی، سعودی شاہی بحری فورسز کے کوموڈور فہد الجوید نے کمان کوموڈور محمد یاسر طاہر کے حوالے کی۔ تقریب کمبائنڈ میریٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین رہی۔ پاکستان نیوی کا علاقائی بحری سلامتی کے لیے عزم کا اعادہ، کوموڈور محمد یاسر طاہر کا غیر قانونی بحری سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا اعلان۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کی اینٹی نارکوٹکس کارروائیاں علاقائی امن کے لیے اہم سنگ میل ہیں۔ DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلبہ اور اساتذہ نے عزم ظاہر کیا کہ عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اساتذہ نے کہا بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرے میں انتشار کا باعث بنتا ہے۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ طلبہ نے کہا سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد حل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ مذاکرات اور دفاع دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید نے امریکی صدر کے بیان پر سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ کہا دباؤ ڈالا گیا تو ایران اپنا دفاع کرے گا، ایسا رد عمل دے گا جو پہلے کبھی نہیں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران میں رجیم چینج وینزویلا سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، کوئی نہیں جانتا سپریم کمانڈر کو ہٹایا گیا تو کون اقتدار سنبھالے گا۔ ایرانی حکومت پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں،
ایران کی موجودہ حکومت کے پاس حکمرانی کا کوئی اخلاقی یا سیاسی جواز باقی نہیں رہا۔ برطانوی وزیر اعظم نے چین کو عالمی سطح پر اہم کھلاڑی قرار دے دیا۔ کیئر سٹارمر کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، چین سے بہتر تعلقات کے معاشی فوائد پر زور دیا۔ کہا دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے منتظر ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم ایک سنجیدہ تعلقات قائم کریں۔ شی جن پنگ نے کہا اچھی چیزیں اکثر وقت اور محنت مانگتی ہیں، ہمیں طویل المدتی نقطۂ نظر اختیار کرنا چاہیے، اختلافات سے آگے بڑھنا چاہیے اور باہمی احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ بھارتی نژاد امریکی سائبر چیف کے متنازع اقدام نے ہلچل مچا دی۔ امریکی سائبر سیکیورٹی ایجنسی سیسا کے قائم مقام سربراہ ڈاکٹر مدھو گوتمکلا نے حساس سرکاری دستاویزات چیٹ جی پی ٹی پر اپلوڈ کی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ملازمین پر چیٹ جی پی ٹی کے استعمال پر پابندی تھی۔ اگست میں سیسا کے سیکیورٹی سسٹمز کی وارننگز کے بعد گوتمکلا کے خلاف اندرونی چھان بین شروع کی گئی تھی۔